علی رسول الکریم۔ محترم سامعین، دنیاوی تاجر تجارت کرتا رہتا ہے، تجارت کے اصول و ضوابط بھی اختیار کرتا ہے، مگر دنیا دیکھتی ہے کہ بسا اوقات کبھی اس تاجر کو فائدہ ہوتا ہے تو کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے، مگر قربان جائیے اللہ کی رحمت اور اس کی عنایتوں پر کہ اس دو جہاں کے رب نے آخرت کے لیے تجارت کرنے والے تاجر کو کبھی بھی خسارے اور گھاٹے میں نہیں ڈالا۔ جب بھی بندہ آخرت کے لیے تجارت کرے اور اپنے عمل میں مخلص ہو اور نبوی طریقے کے مطابق اپنے عمل کو انجام دے تو اس کی تجارت ضرور بالضرور نفع بخش ہوتی ہے، اور یہ تجارت وہ ہے جو سال بھر چلتی رہتی ہے، مگر کچھ دینی تجارتیں وہ ہیں جو خالق کائنات نے خاص دنوں، خاص وقتوں اور خاص مہینوں میں مقرر فرمائی ہے، اور اپنے بندوں کو بے شمار انعامات سے نوازنے کے لیے ان کو کبھی یوم الجمعہ میں، کبھی ماہ محرم میں، کبھی ماہ رمضان المبارک میں تو کبھی ماہ ذی الحجہ میں مقرر فرمایا۔ چنانچہ آنے والے ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن اور 10 راتیں بڑی بابرکت، باعظمت اور روشن و منور ہیں، جن کی اہمیت و عظمت بتلانے کے لیے دو جہاں کے رب نے اپنے مقدس قرآن پاک میں ان 10 راتوں کی قسمیں کھا کر ارشاد فرمایا ہے والفجر ولیال عشر، اور مزید ان 10 دن اور 10 راتوں کی اہمیت بتلانے کے لیے اور ان میں کثرت عبادت کی طرف بندوں کو راغب کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ اعلان کروا دیا کہ تم ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں سے جس دن کا بھی روزہ رکھو تمہیں خالق کائنات تمہیں ایک روزے کے بدلے 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عنایت کروں گا۔ اور ہاں تم ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا اگر روزہ رکھو گے تو تنہا اس 9 ذی الحجہ کے ایک روزے کے بدلے میں تمہیں 2 سال کے روزوں کا ثواب عطا کروں گا۔ حضرات، یہی وہ ایام ذی الحجہ شروع ہونے والے ہیں کہ جن کی راتوں میں عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور یہی وہ ایام ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 8ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھنا 1 سال کے گناہوں کی معافی کا کفارہ ہے، اور 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھنا 2 سال کے گناہوں کی معافی کا کفارہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ ایام ذی الحجہ بھی برکت والے اور ان کی راتیں بھی بڑی برکت والی، جن کی قدردانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں بسر ہو، یہ ایام ہمارے روزوں کی حالت میں بسر ہوں، ہماری یہ راتیں اللہ کی یاد میں، تلاوت و عبادت میں اور روٹھے ہوئے رب کو منانے میں بسر ہو۔ اپنے لیے اور ساری امت کے لیے دعائے مغفرت و رحمت ہو، اور خاص طور پر ذی الحجہ کے ان ایام میں کثرت سے زبان پر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور سبحان اللہ کا ورد جاری رہے۔ یہی میرے اور آپ کے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جن کو اپنانے کے بعد ہمارا روٹھا ہوا رب جلد ہی مان جائے گا اور اپنی خاص رحمتوں اور خاص محبتوں کا نزول ہم پر ضرور فرمائے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان ایام مبارکہ کی قدردانی کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔